السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ قابل قدر احترام دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال میں عظمت والا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ 4 مہینے ہیں جو عظمت والے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ اور اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیش آیا یکم محرم الحرام کو، اور دوسرا واقعہ 10 محرم الحرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اگر حسین شہید ہو گیا ہے تو وہ زندہ ہے، اس لیے کہ جو بھی شہید ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، اور اللہ ان کو ان کی قبر میں رزق پہنچاتے ہیں۔ جب کوئی زندہ ہو تو زندے پر ماتم نہیں کیا جاتا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر شیعوں نے ماتم کرنا شروع کیا، غم منانا شروع کیا، تو یہ رسم جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی منتقل ہوئی، تعزیہ نکالنا، علم نکالنا، غم منانا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے یہاں محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے،
اس میں نہ شادی کی تقریب کی جاتی ہے، نہ دکان کا افتتاح، نہ مکان کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے۔ اگر تم حضرت حسین کو چاہتے ہو، نواسہ رسول سے تمہیں محبت ہے، تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نواسہ رسول سے محبت ہے تو پڑھو قرآن، کرو تلاوت کلام اللہ، اور حضرت حسین کی روح کو ایصال ثواب کرو۔ لیکن ہم لوگ کرنے کے کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کام کرتے ہیں جو شیعوں کے کیے، وہ کام کرتے ہیں جو کوفیوں نے کیے۔ اس لیے شاعر محرم الحرام کی مناسبت سے کچھ اشعار کہتا ہے، وہ اشعار میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرتا ہو۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ شرک و بدعت کی رسموں میں الجھا ہے تو، شرک و بدعت کی رسموں میں الجھا ہے تو، بے خبر اپنے مولا کو بھولا ہے تو، اور نبی کی سنت کو اور نبی کی سنت کو بھولا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ یاد ابن علی کی مناتا ہے تو، ابن علی سے مراد حضرت حسین، علی کے بیٹے تھے نا۔ یاد ابن علی کی مناتا ہے تو، ناچ کر ڈھول تاشے بجاتا ہے تو، جو کیا کوفیوں نے وہ کرتا ہے تو، جو کیا کوفیوں نے وہ کرتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ آگے شاعر کیا کہتا ہے؟ بالکل ہمارے حال کی عکاسی کر رہا ہے۔ ماشاء اللہ 10 محرم کے اندر جلوس پہ جلوس نکل رہے ہیں، اور ظہر کی نماز سر سے اوپر جا رہی ہے، ظہر کی نہیں بلکہ سب کے سب۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو عاشق حسین کہتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ عاشق حسین تو وہ تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ وہ نواسہ حسین جب شہید ہوا تو سجدے کے اندر تھا، اور تمہارے تو سر کے اوپر سے نمازوں کے جنازے نکل رہے ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ دیکھ اکبر تو میدان کا غازی بنا، دیکھ اکبر تو میدان کا غازی بنا، تجھ پہ افسوس کہ تو نہ نمازی بنا، تجھ پہ افسوس کہ تو نہ نمازی بنا۔
صرف تو ڈول تاشوں کا عادی بنا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اب اگر بیان نہ کیا جاوے تو بھی کافی ہے، اس لیے کہ ان اشعار کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کیسے منائی جائے اس کا تذکرہ آ گیا۔ ڈول تاشوں سے ناچ گا کر یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ عزیزان ملت، محرم الحرام کے اندر کئی واقعات پیش آئے، اس میں سے بعض واقعات تو وہ ہیں جس کو محققین نے اور علماء نے ضعیف قرار دیے ہیں، لیکن ایک واقعہ جو مشہور ہے 10 محرم الحرام کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے جو نجات ملی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، عاشورہ کا دن، اس لیے کہ 10 محرم الحرام کو ہی عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس لیے 10 محرم الحرام کو اور بھی واقعات جو ہے کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ غلاف کعبہ جو لگایا گیا سب سے پہلے 10 محرم الحرام کو، ابرہہ کا لشکر جو آیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تہہ نہس کر دیا، وہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے پوری فوج لے کر ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور بھی جو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، لیکن محققین علماء کا کہنا یہ ہے کہ سب واقعات میں اگر کسی واقعے کی سند ملتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 محرم الحرام کو بنی اسرائیل اور فرعونیوں سے جو نجات کا واقعہ ہے وہ ملتا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہے، چوتھے خلیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمۃ الزہرا جنت کی خاتون کی سردار، اور سیدنا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ام الفضل ایک خواب دیکھتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ فاطمہ کے بدن سے ایک گوشت کا ٹکڑا گر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر پڑتا ہے۔ وہ خواب مسلسل دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہے اور آ کر پورا خواب سناتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور کہا کہ بالکل بہتر خواب ہے۔ فرمایا کیا ہے خواب؟ فرمایا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اللہ بیٹا دے گا، بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ چنانچہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، ان کو اپنی گود کے اندر بٹھاتے ہیں، جو ہے ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور یہ ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گلے کے اندر تحنیک کی جاتی ہے، میٹھی چیز سے جو ہے اس کے گلے کے اندر لگائی جاتی ہے، تاکہ سب سے پہلی چیز کسی مبارک ہستی کے لعاب مبارک کے اندر گل مل کر اس کے جو ہے منہ کے اندر جائے۔ وہ امام حسین، وہ حضرت حسین اتنا بابرکت انسان، اتنا بابرکت جو ہے صحابی ہے کہ اس کے گلے کے اندر، اس کے منہ کے اندر تحنیک کرنے والے عام انسان نہیں، صحابی نہیں، بلکہ اپنے نانا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک مبارک فرمائی۔ آپ خوش تھے، آپ ہنس رہے تھے، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے بعد میں آپ ایک دم سے سوچ میں پڑ گئے، ایسا لگنے لگا کہ آپ کے آنسوؤں سے، اپنے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ فوراً جو ہے آپ کی چاچی نے پوچھا کیا معاملہ ہے،
کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طرف حسین کی پیدائش پر میں خوش ہوا، لیکن ایک طرف میدان کارزار سامنے آ گیا، میدان کربلا سامنے آ گیا کہ ایک وقت آئے گا نواسہ رسول میدان کربلا میں اپنے خون کی قربانی پیش کرے گا۔ عزیزان ملت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ نے 6 ماہ تک خلافت سنبھالی، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی گئی۔ امیر معاویہ حضرت حسین سے خوش، حضرت حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش تھے، آپ ان سے محبت کرتے تھے، ان کو ہدایہ بھیجا کرتے تھے، ان کو ہدیے بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حکومت یزید کے ہاتھ میں آئی۔ یزید کون تھے؟ امیر معاویہ کے صاحبزادے تھے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یزید کا معاملہ کیا ہے وہ سب اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ لوگ نہ معلوم اپنی طرف سے کئی نہ کئی باتیں کر دیتے ہیں، یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا، حالانکہ کتابوں کے اندر مختلف چیزیں لکھی ہے کہ وہ ایک عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان تھا، البتہ اس میں غفلت ضرور تھی، لیکن ہم خاموشی میں اختیار کرے تو یہ بہتر ہے۔ اب یزید نے حکومت سنبھالنا شروع کی، اس کے بعد میں اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت حسین یزید کی خلافت سے خوش نہیں تھے، اس لیے کہ وہ غفلت اور ایک عام مسلمان تھا، اس کے کچھ حرکات و سکنات سے آپ جو ہے خوش نہیں تھے، آپس میں اختلافات شروع ہوئے۔ اس وقت حضرت علی امیر معاویہ میں بھی ایک چھوٹی سی جنگ ہو گئی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ دیکھو، صحابی اگر کسی کو حکومت دیتا ہے، کوئی کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، وہ معاملہ اندرونی معاملہ ہے، وہ سب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا مصلحت ہوتی ہے۔ اس لیے تو جب آدم کو خلیفہ بنایا گیا، فرشتوں نے اعتراض کیا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں اس کے اندر خاموشی بہتر ہوتی ہے، ہم اس کے اندر جو ہے اس کی تہ میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، ہم اس کے جو ہے اندر چھو چھیرا کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ سب بہتر جانتا ہے۔ اب اختلافات شروع ہوئے، اس کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اب کوفہ والوں نے بہت سارے خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور علماء نے لکھا ہے کہ ان خطوط کی تعداد 12,000 تھی۔ 12,000 خطوط بھیجے، اور اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کوفہ میں آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم یزید کی جو ہے خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ آئیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کیا کرے، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس آپ کے ساتھ تھے صحابی، دیکھو صحابہ میں بھی مکمل صحابہ کو علم نہیں تھا، ایک دم سے حضرت حسین کسی کو اطلاع دیے بغیر نکل گئے، اور اس کے بعد میں مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ کا سفر کرنا تھا۔ مختلف کتابوں میں واقعات، مختلف تفصیل لکھی ہے، ایک کتاب میں لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر جاتے ہیں، اپنے نانا کے روضے اطہر پر جاتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں نانا جان سب کچھ تو سب جگہ مل جائے گا، لیکن آپ کا روضے اطہر کہاں نہیں ملے گا مدینہ کو چھوڑ کر۔ اور پھر حضرت حسین یہ بھی کہتے ہیں نانا جان بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہاں اسلام کی ہے، اسلام پر آنچ آ رہی ہے، حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں آئی ہے جو بیڑا غرق کر دے گا، لہذا روضہ اطہر چھوڑنا مجھے گوارا تو ہے، اسلام پر آنچ آئے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ کا سفر کیا، 4 یا 5 ماہ وہاں پر رہے، کیا کیا جائے؟ عبداللہ ابن عباس ساتھ میں ہے، مشورہ کر رہے ہیں، کوفیوں کے خط مسلسل آ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اے حضرت حسین سے یوں صلاح اور مشورے کے طور پر، نصیحت کے طور پر یہ کہا کہ اگر ہمارا مشورہ آپ مانتے ہیں تو آپ کوفہ میں نہ جائیے، کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ والے دغا باز ہیں، کوفہ والے بے وفا ہے، کوفہ والے دھوکے باز ہیں، آپ نہ جائیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا، کل قیامت کے دن خدا نے پوچھا اے حسین کل تو نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا؟
گا تو اس وقت یہ نواسہ رسول کیا جواب دے گا؟ یہ جنت کے جوانوں کا سردار کیا جواب دے گا؟ حضرت حسین نے طے کر لیا کہ میں کوفہ میں جاؤں گا. اس سے پہلے انہوں نے اپنا گیرو تھا، اپنی جماعت تھی، اس میں مسلم ابن عقیل اپنے چچازاد بھائی بھی موجود تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچازاد بھائی مسلم ابن عقیل کو قاصد بنا کر بھیجا، کہا جاؤ اور جا کر تم وہاں پر دیکھ کے آؤ حالات کیسے ہیں، حالات کا جائزہ لے کر آؤ. کیونکہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب بھی کوئی لڑائی ہوتی تھی، جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو قاصد کو بھیجا جاتا تھا وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. ہماری طرح تو ہے نہیں کہ ایک رنگ ٹون بجائی اور وہاں کے حالات سے ہم نے اطلاع پا لی. وہ نہ موبائل کا زمانہ نہ کسی چیز کا زمانہ، وہاں تو خطوط کے ذریعے ایک دوسرے کو علم ہوتا تھا. قاصد کو بھیجا، مسلم ابن عقیل گئے تو واہ واہ، کوفہ والوں نے تو پھول برسا دیے، استقبال پر استقبال کر لیے. نہ معلوم کثیر تعداد کے اندر لوگوں نے استقبال کے پل باندھ لیے. مسلم ابن عقیل نے جو ہے ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ واقعے کے اندر یہ دغاباز نہیں ہے بلکہ وفادار ہے. اب مسلم ابن عقیل گئے ہیں، اس کے بعد میں شاندار استقبال ہوا اور کہا کہ آپ تو اہل بیت میں سے ہے، آپ کا تو استقبال کیا جائے گا. اور جو ہے چند ہی دنوں کے اندر کتابوں میں لکھا ہے 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت حسین کی بیعت کی. کہا ہم یزید سے اختلاف کرتے ہیں، ہم یزید کی خلافت کو نہیں مانتے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل نے جب ان حالات کو دیکھا، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے مسلم ابن عقیل جب تم وہاں پر پہنچو حالات سازگار ہو تو ہمیں خط کے ذریعے اطلاع کر دینا، تو ہم لوگ یہاں سے جو ہے پہنچیں گے اور وہاں جا کر لوگوں سے ہم بیعت کر لیں گے، اس طرح ہماری جیت ہو جائے گی. اب جب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی تو یزید کو پتہ چلا. کہا یہ تو مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے اگر اس طرح چلتا رہا. اور اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہا کہ اگر اس طرح ہوگا تو میری حکومت گر جائے گی، میری خلافت پلٹ جائے گی، میں کہیں کا نہیں رہوں گا. تو فوراً یزید نے نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا، خلافت سے نکال دیا، حکومت سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ پر ظالم جابر عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کیا. وہ ایک سخت انسان تھا، وہ ظالم تھا، وہ جابر تھا، اس کے اندر دل بہت سخت تھا. اس کو گورنر پر بٹھایا اور کہا سن لو، مسلم ابن عقیل نے یہاں سے حضرت حسین کو خط بھیج دیا، حالات اچھے ہیں، آپ آ جائیے، جو ہے کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، حالات اچھے ہیں. اتنے لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. اور وہاں پر جب عبید اللہ ابن زیاد کو حکومت ملی ہے اس نے اپنے تمام کارندوں کو بھیج دیا، مسلم ابن عقیل کی خبر کرو، ان کا پیچھا کرو، ان کو پکڑ کر لاؤ، اس لیے کہ یزید کا حکم ہے. فوراً لوگوں نے مخبری کرنی شروع کی. مسلم ابن عقیل نے کئی گھروں کے اندر پناہ لی، ایک جو ہے ایک نام اور بھی آتا ہے، ان کے گھر کے اندر پناہ لی. پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل یہاں پر ہے تو انہوں نے اپنے گھر سے پناہ چھوڑ دی. اس کے بعد میں ہانی ابن عروہ کے گھر پر پناہ لی اور مختلف گھر آتے ہیں. مسلم ابن عقیل نے کئی گھروں کے اندر پناہ لی لیکن بات کچھ بنی نہیں. مسلم ابن عقیل نے پھر جو ہے پتہ چلا کہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہیں، سمجھے کہ نہیں. تو اس کے بعد مسلم ابن عقیل نے مقابلہ شروع کیا، لڑے اور اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو جو ہے شہید کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے تھے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص نے جس کو عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ مسلم ابن عقیل کو پکڑ کر لاؤ، مسلم ابن عقیل نے کہا کہ تم مجھے امان دو، تم مجھے پناہ دو. اس نے کہا کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. کہا کہ اگرچہ مجھے شہید کر دیا جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن صرف حضرت حسین کو یہ اطلاع بھیجوا دو کہ حالات پلٹا کھا گئے ہیں، حالات سازگار تھے
تھے تب تھے، لیکن ابھی یہاں پر اس عبیداللہ ابن زیاد نے تقریر کی تھی. کوفہ والوں نے جب حضرت حسین مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس نے تقریر کی، یاد رکھو اگر تم نے مسلم ابن عقیل اور حضرت حسین کی خلافت کا ساتھ دیا میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں تیگ کر دوں گا. تمام لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد میں جو ہے وہ لوگ حضرت جو ہے یزید کا ساتھ دینے لگے، عبیداللہ ابن زیاد کا ساتھ دینے لگے. اس کے بعد میں کہا کہ صرف میری یہ اطلاع پہنچا دو حضرت حسین، لیکن چونکہ حضرت حسین نکل چکے تھے، راستے کے اندر تھے اور راستے کے اندر آئے اور اس وقت پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کو کیا کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے. حضرت حسین کو کئی لوگوں نے کہا کہ حالات اچھی نہیں ہے، جانے جیسا نہیں ہے. حضرت حسین نے کہا کہ اب ارادہ کر دیا ہے، مسلم ابن عقیل میرا بھائی شہید ہوا ہے، اب جائیں گے وہاں پر کچھ شرطیں رکھیں گے، قبول کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر ہم لوگ لڑیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے. پورا خاندان جا رہا ہے، عورتیں بھی ہے، بچے بھی ہے، لوگ بھی ہے. اور جانے کے بعد شرط رکھی تھی کہ ہم کو کس سے ملاقات کرواؤ، یزید سے ملاقات کرواؤ، ہم ان سے بالمشافہ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن عبیداللہ ابن زیاد نے کسی شرط کو منظور نہیں کیا. بالآخر لڑائی کا میدان گرم ہوا، میدان کارساز گرم ہوا اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر اترتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، علی اکبر کو شہید کر دیا جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ایک خیمہ ہے، خیمے کے اندر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ناشوں کو اٹھا کر خیمے کے اندر رکھتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. کون ہے وہ؟ علی اصغر ہے، 6 ماہ کا بچہ. کتابوں کے اندر لکھا ہے، کہا اے ظالمو، اے جابرو، تم کو ہم سے دشمنی ہو سکتی ہے، تم کو ہم سے دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن اس بچے نے تمہارے اوپر کیا ظلم کیا ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو تم پیاس سے کیوں مار رہے ہو، اس بچے کے لیے تو ذرا پانی دے دو. لیکن ظالموں کو ترس نہیں آیا اور وہاں سے تیر کی بوچھار کر دی. علی اصغر کی حلق کے اندر تیر چلا گیا. حضرت حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا، خون کا فوارہ نکل گیا. علی اصغر بھی شہید ہو گئے. ایک معصوم سے بچے کو لے کر خیمے کے اندر گئے. عورتوں نے رونا شروع کر دیا. علی اصغر کو ہاتھ میں اٹھایا، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس خون کے بدلے کی تو لاج رکھ لے، اس خون کے بدلے کی لاج رکھ لے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑنے کے لیے میدان کے اندر آئے. کہا مجھے نماز کا وقت دو، مجھے نماز پڑھنے دو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر نماز شروع کرتے ہیں. آپ سجدے کے اندر جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بھی قلم کر دیا جاتا ہے. وہ ظالم اور جابر عبیداللہ ابن زیاد اس کے دربار کے اندر حضرت حسین کو سر کو لٹکا کر لایا جاتا ہے. اس خبیث ظالم اور جابر نے حضرت حسین کے ہونٹوں پر کینچی چلانا شروع کی. کسی نے کہا اے ظالم اور جابر سن لے، تو ان ہونٹوں کے اوپر کینچی چلا رہا ہے جس ہونٹوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، جن ہونٹوں پر اللہ کے رسول پیار کا بوسہ دیا کرتے تھے. تو ان ہونٹوں کے ساتھ بدزبانی کر رہا ہے، تو ان ہونٹوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. ہمارے استاد جب اس روایت پر آتے تھے تو کہتے تھے کہ جب عبیداللہ ابن زیاد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر ظلم کیا، اللہ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا تھا. عزیزان ملت، یہ تو میں نے مختصراً آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کی. اب آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے، اتنا خطرناک واقعہ پیش آئے اور ہم لوگ دھوم دھام سے جلوس نکالے، ہم دھوم دھام سے ڈھول ڈماشے کرے. نہیں، یہ وقت وہ نہیں ہے. یہ وقت تو وہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت کے اوپر درود کا نذرانہ پڑھ کر پیش کرے، قرآن کی تلاوت پڑھ کر پیش کرے. یہ محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ ہے، لہذا ہم ان دنوں کے اندر اس مہینے کو اس طرح وصول کریں. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر فرمایا کہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے، محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت ہے. جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت محرم کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، محرم الحرام کے روزوں کی فرضیت ساقط ہو گئی. یہودی لوگ
عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے, تم کس خوشی میں روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا کہ اس دن ہماری نجات ہوئی ہے فرعونیوں سے, اور فرعونیوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے, ہم اس کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سنو, 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا, یا تو 9ویں کا ملانا یا 11ویں کا ملانا, تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. لیکن مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ آج کے جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ قمری تاریخ کے اعتبار سے نہیں چلتے ہیں, اس لیے اگر کوئی 10ویں محرم کا خالی روزہ رکھتا ہے تو مکروہ تنزیہ لکھا ہے, خلاف اولا لکھا ہے, یہودیوں کی مشابہت لازم آتی ہے. لیکن مولانا منظور فرماتے ہیں مولانا منظور نعمانی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ چونکہ وہ لوگ آج کے یہودی قمری تاریخ کا اعتبار نہیں کرتے ہیں, تو اگر کوئی صرف ایک روزہ رکھے گا تو بھی خلاف اولا نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کا روزہ اپنا روزہ ٹکراتا نہیں ہے. اور دوسری, اس محرم الحرام میں جو کرنے کی چیز ہے, اپنے اہل و عیال پر وسعت کرو. کیا کرو؟ کھانے پینے میں وسعت, اچھا کھانا, یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حلیم پکایا جاوے, کھچڑا پکایا جاوے, کوئی خاص چیز پکائی جائے, نہیں. اچھی چیز کوئی بھی گھر کے اندر ایسی چیز پکانا جس کا التزام کیا جا رہا ہو, پوری بستی کے اندر ایسی چیز نہ پکائی جائے, ورنہ پھر اس کو کیا ضروری سمجھا جاتا ہے. جو چیز بھی ہو سکے وہ پکا کر گھر کے اندر کھلایا جائے. کتابوں میں آتا ہے جو اس دن عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے, اللہ پورے سال اس کو روزی نصیب فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ جب وسعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کتابوں کے اندر, حدیث کے اندر, تو اس دن تو روزہ ہوتا ہے, تو وسعت کیسے ہوگی؟ کیونکہ کھانے پینے میں وسعت کب ہوگی؟ جب انسان روزے سے نہیں ہوگا. تو حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ, شیخ الحدیث جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور نور اللہ مرقدہ, ہمارے بھی شیخ الحدیث ہے, انہوں نے اچھا جواب دیا ہے کہ دین کے اندر تیاریاں شروع کرو کھانے پکانے کی, اور جب پک جاوے تو رات کو افطاری کے اندر کھانا شروع کرو. تو ان چیزوں پر میرے دوستو عمل کرنا ہے, رسم و رواجات سے بچنا ہے, ایسی بدعات سے بچنا ہے, وہ کام کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اور تابعین, تابعین, اسلاف سے جو ہے ہو کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.